اگر آپ اس فرقے میں جو فرقہ جنتی ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے حساب سے نہیں بلکہ دین کو رسول اللہ کے حساب سے سمجھنا پڑے گا۔ اب ہر شخص خود کو کسی نہ کسی فرقے سے منسلک کر رہا ہے، تو بھائی آپ جس فرقے سے بھی اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں وہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، پھر آپ خود کو منسلک کر کیوں رہے ہیں؟ ہمیں لوگ ملتے ہیں بتاتے ہیں میں فرقہ دیوبند سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں، میں کہتا ہوں بھائی فرقہ دیوبند 100 سال سے، تو آپ 100 سال پہلے والے جو لوگ تھے وہ بریلوی فرقہ سمجھ رہے ہیں آپ اور وہ حق پر ہے، تو وہ جو اس سے پہلے لوگ تھے وہ کون تھے؟ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی، تو میری امت میں ضرور ہے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا، کسی فرقے کا نام لے کر نہیں بتایا کہ وہ فلاں فرقہ اس فرقے کا نام یہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، نہیں نہیں نہیں، ہمیں اس میں مقید رہنا ہے، ہمیں مولویوں کے بنائے ہوئے جال میں اس فرقہ واریت کی آگ میں ہمیں نہیں، سینکڑوں سلسلے ہیں، تو پھر اگر یہ ان چیزوں کا نام فرقہ ہے تو پھر تو سینکڑوں فرقے بنیں گے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس دور میں ہر شخص اپنے اپنے فرقے کو پرموٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی شخص اگر دیوبندیت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی حق پر ہے، باقی سب کافر، باقی سب جہنمی، باقی سب خارج اسلام ہے۔ اور اگر کوئی سنی فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے تو وہ سب کو کافر، سب کو جہنمی، سب کو گستاخ رسول ٹھہرا رہا ہے۔ شیعہ دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، دیوبندی شیعہ کو کہہ رہے ہیں، بریلوی اہل حدیث کو، اہل حدیث بریلوی کو، ہر شخص خود کو مسلم، خود کو صحیح، خود کو جنتی، باقی سب کو باطل، باقی سب کو جہنمی، باقی سب کو ایک دوسرے کو لوگ گستاخ بتا رہے ہیں۔ اب حقیقت میں یہ فرقہ واریت ہے کیا؟ دیکھیے، اگر ہم اپنے ذہن سے فیصلہ کریں گے تو پھر خدا کی قسم جو آپ کر رہے ہیں بس آپ وہی کرتے رہیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ وہ کریں، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے پھر آپ وہ کرتے رہو۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس فرقے میں جو فرقہ جنتی ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے حساب سے نہیں بلکہ دین کو رسول اللہ کے حساب سے سمجھنا پڑے گا۔ پھر آپ دین جبھی سمجھ سکتے ہیں صحیح دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور اسلام میں فرقہ واریت ہے ہی حرام، بھائی اسلام میں فرقہ واریت جائز تھوڑی ہے، اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ اب ہر شخص خود کو کسی نہ کسی فرقے سے منسلک کر رہا ہے، تو بھائی آپ جس فرقے سے بھی اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں وہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، پھر آپ خود کو منسلک کر کیوں رہے ہیں؟ ہمیں لوگ ملتے ہیں بتاتے ہیں میں فرقہ دیوبند سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں، میں کہتا ہوں بھائی فرقہ دیوبند 100 سال سے، تو آپ 100 سال پہلے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ اگر آپ خود کو دیوبندی شمار کر رہے ہیں تو پھر آپ 100 سال سے ہیں، 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ وہ آپ ان کو گمراہ کہیں گے یا آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ فرقہ حق پر ہے تو پھر 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ اگر بریلوی فرقہ سمجھ رہے ہیں آپ اور وہ حق پر ہے تو وہ جو اس سے پہلے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ پھر کس طرح کے لوگ تھے؟ تو اسی طرح سے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں خود کو کسی فرقے میں مقید نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر ہم عمل کر رہے ہیں، نماز روزہ قرآن دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اب چاہے لوگ ہمیں دیوبندی سمجھیں، سنی سمجھیں، شیعہ سمجھیں، وہابی سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں، پھر ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے، کسی شخص نے بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں ضرور ایسا کرے گا۔ اور میری بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں تقسیم ہو گئے تھے، 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی فرقے ناری ہیں، جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک فرقے والا جو جنتی فرقہ ہے اس کی پہچان بتائیے۔ اب آپ یہاں پہ غور کریے کہ صحابہ نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 72 فرقے جو جہنمی فرقے ان کی علامت بتا دیجئے اور پھر جنتی کی بتائیے، نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے 72 سے مطلب ہی کوئی نہیں ہے، مجھے آپ صرف وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے اس کی آپ علامات بتا دیجئے، اس کی پہچان بتائیے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا، کسی فرقے کا نام لے کر نہیں بتایا کہ وہ فلاں فرقہ اس فرقے کا نام یہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علامات بتائیے، پہچان بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ناجی فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ عمل کرے گا، ما انا علیہ واصحابی۔
یعنی کہ جو مجھ پر اور جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا نا بس وہ جنتی ہے۔ اب وہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کوئی شخص کر رہا ہے، جو رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ ویسا کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی انسان اس کو سنی سمجھے تو بھی ٹھیک۔ دیکھیے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ سنی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ سنیت جسے لوگ سنی کہہ رہے ہیں نا وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ واریت تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، بلکہ سنی جو ہے نا وہ پابند سنت رہنے کا نام سنی ہے، اہل سنت والجماعت، یعنی کہ سنت پر عمل کرنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، اس کا نام سنیت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی انسان سنی کہہ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ سنی کو، سنیت کو فرقہ سمجھ رہا ہے اور فرقے کا نام دے دیا ہے اور یہ سمجھ لیا کہ یہ 100 150 سال 200 سال سے کوئی سنیت چلی ہوئی یہ فرقہ ہے اور اب اس فرقے میں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے۔ ہاں پابند سنت رہنے کا نام سنیت ہے، آپ پابند سنت رہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ اس پر عمل کریے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سنی ہو گئے۔ سنت پہ عمل کرنے کی نسبت کی وجہ سے آپ سنی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ عمل کرے گا وہ جنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سنت پہ عمل کریں گے تو آپ اسے ایک فرقے میں شامل ہو جائیں گے۔ اب میرے اوپر پاکستان سے فتویٰ لگا شیعت کا، کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جس کے مائنڈ میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ کیا میری غلطی ہے؟ میری کوئی غلطی پر میری ایک بات کوئی سوشل میڈیا پہ لا کے دکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ میں نے قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات کہی؟ لیکن جو جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ مجھے بتا رہا ہے، کوئی گستاخ بتا رہا ہے، کوئی شیعہ بتا رہا ہے، پاکستان سے فتویٰ لگا کہ میں شیعہ ہو گیا، کچھ لوگ مجھے دیوبندی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس بیس پر آپ لوگوں کو دیوبندی اور شیعہ اور سنی بتاتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرنے لگے تو آپ اس کو شیعہ بنا دیتے ہو، اگر کوئی انسان نماز روزے کی پابندی پر بات کرنے لگے تو آپ اس کو دیوبندی بنا دیتے ہو، اگر کوئی انسان اولیاء کرام سے محبت اور ان سے محبت رکھنے پر بات کرنے لگے، اولیاء کرام کی قربانیاں بیان کرنے لگے تو پھر آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہو کہ یہ ٹی ٹی ایس ہو گئے۔ کون سا بھوسا آپ کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام فرقہ واریت سے نکل کر، یہ مولویوں کے بنائے ہوئے جو جال ہے نا اس جال سے نکل کر ہم خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اندر مقید کر لیں، شریعت کے اندر مقید کر لیں۔ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم طریقہ مصطفیٰ پر عمل کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن، میری اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ اہل بیت سے دور ہیں، اور جو اہل بیت کا نام صرف لینے والے لوگ ہیں وہ قرآن سے دور ہیں، وہ اس کو فرقے کا نام دے دیا ہے۔ یار اہل بیت سے محبت کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، اسلام ہے، ایمان ہے اہل بیت کی محبت۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے وہی پروٹوکول، وہ جس میں رسول اللہ نے جس شریعت کے اندر ہمیں مقید کیا ہے ہمیں اس میں مقید رہنا ہے۔ ہمیں مولویوں کے بنائے ہوئے جال میں، اس فرقہ واریت کی آگ میں ہمیں نہیں جلنا ہے، ہمیں ختم کرنا ہے اس فرقہ واریت کو۔ کسی فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں میں الحمدللہ اپنے نام کے آگے مداری لکھتا ہوں، اس کی بھی میں وجہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ میرے نام کے آگے جو مداری ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ مداریت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اگر آپ سلاسل کو فرقے کا نام دیں گے نا، کہ سلسلے جو ہیں سلاسل، جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، اگر آپ ان سلسلوں کو اگر آپ فرقے کا نام دیں گے تو پھر تو سینکڑوں سلسلے ہیں، تو پھر اگر ان چیزوں کا نام فرقہ ہے تو پھر تو سینکڑوں فرقے بنیں گے نا، اور ٹوٹل جو فرقے ہیں وہی 73، تو پھر یہ تو سینکڑوں بن جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 ہوں گے، 73 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس میں ایک جنتی 72 جہنمی، تو یہ سلسلے تو سینکڑوں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سلاسل ہیں یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے، یہ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں کی طرف رکھنے والے لوگ جو خود کو اولیاء کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو الحمدللہ جو میں مداری لگاتا ہوں، سلسلہ عالیہ مداریہ سے میں تعلق رکھتا ہوں میں، اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، مداریت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ صرف ایک سلسلہ ہے جس سلسلے نے ہمیشہ سے لوگوں کو داخل اسلام کیا ہے، خارج اسلام نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے اور آپ نے دین کو
پرموٹ کیا، لوگوں کو داخل اسلام کیا، اس سلسلے سے ان کی نسبت کی بیس پر الحمدللہ میں مداری لکھتا ہوں۔ اور جو کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، جو کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ اولیاء کرام سے نسبت آپ کی ہے، آپ رکھ سکتے ہو، آپ ان کی طرف خود کو منسوب کر کے آپ اپنے نام کے آگے ان کی نسبت لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کی آگ میں ہمیں نہیں جلنا ہے، فرقوں سے ہمیں نکلنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو فرقوں سے محفوظ فرمائے، فرقات سے محفوظ فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو نمازی، پرہیزگار، متقی بنائے، اور یہ فرقوں کی آگ میں جلنے سے خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور اس ایک ناجی وہ فرقہ جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے بنتا ہے، اس فرقے کے اندر جو ناجی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم تمام لوگوں کو شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔